کیا حسین ہے بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے۔ جہاں جہاں ہے خلق رب، جہاں جہاں ہے خلق سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ آئے دنیا میں تو اللہ کے مہمان بنے، آئے دنیا میں تو اللہ کے مہمان بنے، بیٹھے منبر پہ تو ایک بولتا ہوا قرآن بنے، سوئے بستر احمد پہ محمد بن کر، سوئے بستر احمد پہ محمد بن کر، سو کے جاگے بھی نہ تھے کہ مزید یزدان بنے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بهم من خلق احد، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین۔ دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی محمد و آل محمد کا صدقہ تمام مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ، اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے، اس کی دام دل میں سکون قدم ہر قسم کی مدد کرنے والوں کی توفیقات میں الہی اضافہ فرمائے، اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند سے کافی دیر سے جشن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ علماء کرام، ذاکرین عظام، شعراء کرام نے بڑے احسن انداز سے پڑھا۔ بلا تبصرہ بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، اور آج کے اس جشن کی ابتدا اس بات سے کرنا چاہ رہا ہوں، سرکار حضرت امام جعفر صادق تشریف فرما تھے، محب، موالی، ماننے والے آپ کی محفل میں تشریف فرما تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، کھیلتے کھیلتے کبھی محفل میں آ جاتا تھا، کبھی باہر نکل جاتا تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ جب محفل میں آتا تھا، معصوم اٹھ کے اس کا استقبال کرتے تھے۔ وہ بچہ چلا جاتا تھا، معصوم بیٹھ جاتے تھے۔ وہ جب پھر کھیلتے کھیلتے آتا تھا، پھر معصوم اٹھتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ شاید عظمت بیان کرنا چاہتے تھے مولا
बार बार उसके आने पे मौला जब उसका इस्तकबाल कर रहे थे तो मवालियों ने, मुहिब्बों ने पूछा, मौला आप बुजुर्ग हैं, ये बच्चा है, आप इसके इस्तकबाल के लिए उठते क्यों हैं? मासूम ने फरमाया, तुम इस बच्चे को जानते नहीं, इस बच्चे के दादा के हमारे दादा पे बड़े एहसान। ये बच्चा हमारे दादा अब्बास की नस्ल से है। जिसकी नस्ल में से इस एक बच्चे का जाफिर व सादिक एहतराम करें, उसे अब्बास कहें। अर्ज कर रहा हूँ, मौला इरशाद फरमाते हैं किबला तशरीफ फरमा है, बहुत अच्छा किबला ने मौइज़ा फरमाया, हक बनता है किबला का कि वो आपको मौइज़ा फरमाए। मासूम फरमाते हैं, कान अमुन अल अब्बास नाफिजुल बसीरा बसलबुल ईमान। हमारे चचा अब्बास नाफिजुल बसीरत थे, पुख्ता ईमान के हामिल थे। और नाफिजुल बसीरत का तर्जुमा जो मैं समझ पाया हूँ वो अर्ज करूँ आपकी खिदमत में। नाफिजुल बसीरा उस हस्ती को कहते हैं कि जो इमाम के हुक्म से सरे मुंह भी इन्हिराफ न करे, उसे नाफिजुल बसीरा कहते। जिसे हकीकी मानों में मारिफत इमाम हो, उसे अब्बास कहते। मैं हजरत अब्बास की अजमत पे एक आध जुमला कह के जाना चाहता हूँ मौला की तरफ। एक जुमला और सुनिएगा। ख्वाहिशे अली का नाम है अब्बास। आपकी खिदमत में ये आप जानते हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने हजरत अकील को कहा था कि तुम नस्साबे अरब हो, जाओ किसी बहादुर खानदान से मेरे लिए रिश्ता ढूंढो। एक बात तो पहले तय हो गई, पूरी तवज्जो है आपकी। एक बात तो ये भी तय हो गई कि अली जैसा इमाम हो, उसकी नस्ल में भी असरात माँ के होते हैं। अली जैसे इमाम हो, माँ की तरफ से असरात होते हैं। चलिए ये तो मैंने वैसे जुमला कह दिया ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारी, अली तो इमाम है, मासूम है ना, अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलादें अच्छी हों तो हमें खुद भी अच्छा होना पड़ेगा और बच्चों की माँ को भी अच्छा होना पड़ेगा। अच्छा चलिए जुमला एक और आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि ये अली के एक फर्जांदा नाम है मोहम्मद। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, मोहम्मद बिन अली नहीं कहते। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, मोहम्मद
بن علی؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا. علی کا فرزند ماں کی طرف منسوب ہے, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے. اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ محمد بن حنفیہ کی عظمت کم نہیں. محمد بن حنفیہ عظیم ہستی کا نام ہے جسے حسین مدینے میں اپنا وکیل بنائے. انصاف کرنا چاہیے, علی کے فرزند ہیں, علی کے فرزند ہیں. جسے حسین مدینے میں اپنا نگران بنائے اسے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں. لیکن محمد بن حنفیہ ہے, تاریخ میں محمد بن علی نہیں کہا گیا. جنگ صفین ہو رہی, علی فرماتے ہیں, عظمت محمد بن حنفیہ کا یہ جملہ بھی عرض کروں, بار بار محمد بن حنفیہ کو اور حضرت عباس کو علی بھیجتے ہیں جاؤ جنگ کرنے کے لیے. اور دشمن بھی بڑا عجیب بدبخت دشمن ہے, وہ چاہتا ہے علی کے بیٹوں کے دل میں نفرتیں پیدا کرے. آگے ایک بندہ کہتا ہے محمد بن حنفیہ تمہیں بار بار بابا بھیجتا ہے, حسن و حسین کو پاس بٹھائے. حسن و حسین کو پاس بٹھایا ہے, تمہیں بار بار بھیجتے, باقی تمہارے بھائیوں کو بھیجتے ہیں, حسن و حسین کو کیوں نہیں بھیجتے؟ عظمت محمد بن حنفیہ کا جملہ ہے. محمد بن حنفیہ دیکھ کے کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا حسن و حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں, ہم بازو ہیں. ہم بازو ہیں, اور جب آنکھوں پہ مشکل بنے تو بازوؤں سے روکا جاتا ہے. بہت عظمت ہے حضرت محمد بن حنفیہ کی. جنگ پہ بھیجا, حملہ کیا. حملہ کرتے کرتے جب مد مقابل کی فوج نے سخت حملہ کیا تو محمد بن حنفیہ ایک جگہ پہ رک گئے. آگے بڑھ رہے تھے نا, آگے بڑھنے سے رک گئے, پیچھے نہیں ہٹے, اس لیے کہ علی کا خون پیچھے نہیں ہٹتا. پیچھے نہیں ہٹ سکتا, رک گئے. امیر المومنین جنگ دیکھ رہے تھے. امیر المومنین اٹھے, آگے محمد کے کندھے پہ تھپکی لگائی. محمد نے پھر حملہ کیا, پھر حملہ زیادہ ہوا تو رک گئے. پھر امیر المومنین نے آ کے تھپکی لگائی, پھر بڑھ کے حملہ کرنا شروع کر دیا. تیسری مرتبہ جب رکے ہیں نا تو تاریخ کے لفظ ہیں امیر المومنین اپنی جگہ سے اٹھے, فَضَرَبَهُ بِقَائِمِ سَيْفِهِ, علی نے اپنی تلوار کا دستہ محمد بن حنفیہ کے کندھے پہ مار کے کہا فَقَدْ أَدْرَكَكَ إِرْكٌ مِّنْ أُمِّكَ, کاش تیری ماں بھی زہرا ہو. ماں کی طرف سے اگر کوئی بات ہو تو منتقل ہوتی ہے, یہی وجہ ہے. کہا حکیم تم نصاب عرب ہو, جاؤ بہادر خاندان سے ایک رشتہ ڈھونڈ کے لاؤ. اس لیے کہ نص قرآنی کے اعتبار سے حسن و حسین رسول کے فرزند ہیں. حسن و حسین رسول کے فرزند ہیں. میں چاہتا ہوں ایک میرا بیٹا ایسا ہو جو میری شجاعت کا وارث ہو. تو میری شجاعت کا وارث ہو. اچھا میرا سوال ہے, طالب علم ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے گزر گئے, میرا سوال ہے علی خود نصاب عرب نہیں تھے؟
علی کو نہیں پتا تھا بہادر خاندان کون سا ہے. یہ جناب عقیل کو کیوں کہا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ محبت حسین کی وجہ سے کہا. جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ محبت حسین کی وجہ سے کہا عقیل کو کہ تم نے صحاب عرب ہو جاؤ بہادر خاندان سے، میرے لیے رشتہ ڈھونڈو. یہ محبت حسین تھی علی کے دل میں. یہ محبت حسین کے لیے امیر المومنین نے جناب عقیل کو کہا. کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی اس خواہش کو جناب عقیل کے دل میں بھی پیدا کرنا چاہتے تھے. عقیل، جس خاندان میں میں شادی کرنا چاہتا ہوں نا، تو بھی اسی خاندان میں شادی کرنا. اللہ ایک بیٹا تجھے عطا کرے گا، ایک بیٹا تمہیں عطا کرے گا، ایک بیٹا مجھے عطا کرے گا. تیرا بیٹا بھی حسین کا ساتھی بنے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے عقیل کو مسلم عطا کیے اور علی کو عباس. عظمت عباس پہ آپ کی توجہ ہو گئی. میں ایک جملہ اور عرض کر دوں. بیٹھے ہیں اپنے بابا کی گود میں، علماء بیان فرماتے رہتے ہیں. کہا یہ بھی عظمت بیان کرنا ہے، یہ درس کے طریقے ہیں. یہ درس کے طریقے ہیں. ایک مرتبہ بیٹھے ہیں گود میں، کہا واحد. مولا عباس دیکھ کے کہتے واحد. کہا بیٹا کہو اسنان. اسنان کا معنی دو، واحد کا معنی ایک. کہا ایک. کہا ایک. کہا بیٹا کہو دو. تو سکھایا تو ادب جا رہا تھا نا، کہہ دیتے کوئی حرج بھی نہیں تھا. لیکن عباس بتانا چاہتے تھے کہ عالم بچپن میں بھی علی کے فرزند کی توحید کیسی ہے. کہا بابا جس منہ سے ایک کہا ہے اب دو کہنے کو جی نہیں چاہتا. نہیں، یہیں سے میں دوسرے کی طرف پلٹ رہا ہوں اور آپ کی پوری توجہ ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں مولا امام حسین، کیفا یستدل علیک من ہوا مفتقر فی وجودہ الیک. اے اللہ تیرے وجود پہ اسے کیسے دلیل بناؤں جو اپنے وجود میں تیرا محتاج ہے. توجہ چاروں مشاہدوں سے آپ فرمائیں کہ میں سید الشہداء کی عظمت بیان کر رہا ہوں. مولا سید الشہداء فرماتے ہیں کیفا یستدل علیک، تجھ پہ وہ کیسے دلیل بن سکتا ہے کہ جس کا اپنا وجود تیرا محتاج ہے. اور مولا فرماتے ہیں اینا گبتا، اے اللہ تو غائب کب تھا. اے اللہ تو غائب کب تھا کہ تجھے ظاہر کرنے کے لیے دلیلیں دوں. توجہ چاہ رہا ہوں سبحان سے تو غائب کب تھا کہ تجھے ظاہر کرنے کے لیے دلیلیں دوں. اور اے اللہ دو عرفہ کے لفظ ہے، اے اللہ وہ کون سا ایسا ظاہر ہے کہ جو تجھ سے ظاہر ہو. کون سا ایسا ظاہر ہے کہ جو تجھ سے ظاہر ہو اور اسے میں تیرے لیے دلیل بناؤں. اے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا
پوری آپ کی توجہ ہے اور میں جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں. جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا؟ اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ اگر توحید آل محمد سے لیں پتا چلے گا کہ مذہب آل محمد کیا ہے. نصیری سے توحید نہ لیں. گھبرانے جائیے گا مجھے فضائل عرض کرنے، لیکن یہ جملہ تو مجھے کہہ لینے دیجئے گا کہ شیعہ توحید نصیری سے نہ سمجھے. شیعہ توحید شافعی سے نہ سمجھے. شافعی کو کیا پتا کہ رب کسے کہتے ہیں؟ شافعی کو کیا پتا کہ رب کون ہوتا ہے؟ شافعی کا تو تصور رب اتنا چھوٹا تھا کہ میرا امام اسے اس جگہ پہ نظر آیا. شافعی کا تو تصور رب ہی چھوٹا تھا. اگر علی کو سمجھ گیا ہوتا، شافعی اگر علی کو سمجھ گیا ہوتا تو پہلے نمبر پہ علی کو نہ کہتا. ایک طرف رب کہتا ہے اور دوسری طرف افضل بھی نہیں مانتا، پہلا بھی نہیں مانتا. تو مجھے شافعی سے رب کو نہیں لینا چاہیے نا، شافعی کے کہنے پہ رب کو نہیں کہنا چاہیے نا، مجھے رب کہنا چاہیے حسین کے کہنے پہ. مجھے توحید لینی چاہیے زین العابدین سے، مجھے توحید لینی چاہیے علی سے. اپنی سوچوں کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں اس فکر کو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس دور میں توحید کو پختہ کرنے کی جتنی شیعوں کو ضرورت ہے اور جتنے حملے اس وقت شیعہ توحید پہ ہو رہے ہیں، تو رائے امتیاز یہ تھا کہ جیسی توحید آل محمد نے بیان کی تھی ایسی کوئی بیان کر ہی نہیں سکا. دنیا بس آخر جملہ کہہ کے آگے گزر رہا، دنیا مسلوق سے ثانی تک پہنچتی ہے، دنیا مخلوق سے خالق تک پہنچتی ہے، دنیا مرزوق سے رازق تک پہنچتی ہے. دنیا نے مخلوق کو دیکھ کے خالق پہچانا ہے، دنیا نے مرزوق کو دیکھ کے رازق پہچانا ہے، دنیا نے مخلوق کو دیکھ کے ثانی کو پہچانا ہے. ہم ایسوں کو ماننے والے ہیں کہ جو بارگاہ خداوندی میں بیٹھ کے کہتے ہیں عرفتو کا بکا، اے اللہ ہم نے وسیلوں سے تجھے نہیں پہچانا، ہم نے تجھے بھی تیرے ذریعے سے پہچانا. ہم نے تجھے تیرے ذریعے سے پوری آپ کی توجہ. اور میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسا سید الشہداء کی عظمت کے چار جملے ضرور عرض کرنے ہیں آپ کی خدمت میں. پیغمبر گرامی تشریف فرما ہے، مولا علی تشریف فرما ہے، اتنے میں حسین آ جاتے ہیں. عظمت جناب سید الشہداء پہ یہ جملے میں نے پڑھے، روایت کے لفظ ہیں کہ ایک مرتبہ جب سید الشہداء آئے نا، پیغمبر گرامی نے اپنی گودی میں بٹھایا، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، سید الشہداء کی پیشانی کا بوسہ لیا. یہ بوسہ لینا تھا کہ امیر المومنین دیکھ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ اتحب ولد یل حسین،
کیا آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ رسول کی لفظ سنیے گا، رسالت مآب دیکھ کے کہتے ہیں کیفا لا احبہ وہو ولدی وعضو من اعضائی۔ علی کہتے کیسے حسین سے محبت نہ کروں، یہ میرا بیٹا بھی ہے اور میرے جسم کا ٹکڑا ہے، کیسے محبت نہ کروں؟ وہ عضو من اعضائی، یہ میرے اعضاء میں سے ایک اعضاء ہے، یہ میرا حصہ ہے، میں محبت کرتا ہوں۔ جب کہا نا میں محبت کرتا ہوں، عجیب طریقہ ہے، عجیب انداز ہے۔ مولا علی دیکھ کے فرماتا ہے یا رسول اللہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں؟ اگر آپ لطف نہیں تو میں جملہ عرض کروں آپ کی خدمت۔ مولا علی دیکھ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں، کیا مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں؟ یہ جملہ کہنا تھا، روایت کے لفظ ہیں ابھی رسول نہیں بولے، حسین بولے۔ حسین بول کے کہتے ہیں یا بتا بابا رسول اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو شرف میں بلند ہو۔ حسین بولے 52 بابا رسول اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو فخر اور شرف میں بلند ہو۔ لفظ ہے روایت کہ میں لفظ اپنے بیان ہی نہیں کر رہا۔ پیغمبر گرامی باپ اور بیٹے کی بات کو بڑے تحمل سے سن رہے ہیں، نبی بڑے تحمل سے سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب کہا نا حسین نے کہ رسول اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو شرف میں بلند ہو، علی دیکھ کے فرماتے ہیں بیٹا حسین تجھے پتا ہے کہ کس کے مقابلے پہ اپنے فخر کو بلند کر رہا اور میں مولا حسین کے فضائل آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہ نبی اس سے زیادہ محبت کرتا ہے جو شرف میں بلند، جو عظمت میں بلند، جانتے ہو کس کے مقابلے میں؟ معافی چاہتا ہوں آپ کے دل کو کہیں ٹھیس نہ لگ جائے، لیکن روایت کے لفظ ہے۔ مولا حسین دیکھ کے فرماتے ہیں بابا فرماؤ آپ کی فضیلت کیا ہے؟ فرماؤ تو صحیح کہ آپ کی فضیلت کیا ہے؟ رسول موجود ہیں، حسین موجود ہیں عالم بچپن میں، اور علی اپنے فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ صاحبان سے علی اپنے فضائل کو بیان فرماتے ہیں کہ انا لسان الصادقین، میں سچوں کی زبان، انا امیر المومنین، میں امیر المومنین، انا الباب الذی کے بیان فرما رہے ہیں، انا الباب الذی یؤتی بہا، میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں کہ جس سے کائنات کو رزق علم عطا ہوتا ہے۔ مولا علی فرماتا ہے میری فضیلت پوچھنا چاہتے ہو؟ حسین میری فضیلت انا الذی امہ سید الشہداء، میں وہ ہوں کہ جس کا چچا سید الشہداء حضرت حمزہ ہے۔ انا الذی یخوہ جعفر الطیار، میں وہ ہوں کہ جس کا بھائی جعفر طیار ہے، دو پروں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں بیٹا حسین سن میری فضیلت، انا الذی نمت علی فراش النبی، میں وہ
کہ جو نبی کے بستر پہ سو کے نبی کو بچا گیا تھا. انَّالَّذِي أَكْمَلَ بِهِ الدِّينَ فِي يَوْمِ غَدِيرٍ. علی فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے دین کو مکمل کیا تھا غدیر کے دن. علی فضائل بیان کر رہے ہیں, رسول سن رہے ہیں, حسین بھی سن رہے ہیں, اور ایک مرتبہ جب کافی فضائل کو بیان کر کے میرے مولا خاموش ہوئے نا, تو اب پیغمبر گرامی نے اپنی زبان مبارک کو کھولا. پیغمبر گرامی دیکھ کے کہتا بیٹا حسین, یہ تیرے باپ نے جو اپنے فضائل بیان کیے ہیں, یہ سارے فضائل نہیں, ہوگا عشر من عشیر فضائل ہی, یہ تیرے بابا کے فضائل میں سے ایک حصہ ہے. تیرا بابا اس سے بھی آگا. پیغمبر گرامی دیکھ کے فرماتے ہیں بیٹا حسین اب تو بتا کہ تیری فضیلت کیا ہے. تو بتا کہ تیری فضیلت کیا ہے. مولا حسین نے رسول کی گود میں بیٹھ کے اپنی فضیلت کو بیان کرنے سے پہلے ایک خطبہ پڑھا. مولا فرماتے ہیں الحمد للہ الذی اصطفینا من خیار المسلمین و خیار الامہ. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے اپنے چنے ہوں سے ہمارے گھر کو چنا. میں سے ہمارے گھر والوں کو چنا. یہ جملہ کہہ کے جس لطف سے میں روایت کی طرف دیکھ رہا ہوں, میری خواہش ہے کہ آپ بھی دیکھیے. میرے دوستو, یہ جملے کہہ کے مولا نے کہا یا ابتا, اے بابا, انتا صادق امین. جتنی باتیں آپ نے کی ہیں یہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے. جتنے فضائل آپ نے بیان کی وہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے. یہ جملہ کہہ کے مولا فرماتے ہیں یا ابتا, چلیے میں فضیلت کو بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ عرض کروں. یا ابتا, حسین فرماتے ہیں یا ابتا, اے بابا, جدی محمد المصطفیٰ, میرے جد محمد مصطفیٰ, و ابی علی بن ابی طالب, میرے بابا علی بن ابی طالب, و امی فاطمہ الزہرا. روایت کے لفظ پڑھنا چاہ رہا ہوں, اصلی الفاظ پڑھنا چاہ رہا ہوں, کوئی بات نہیں کر رہا. معافی چاہتا ہوں چونکہ مقابلہ تھا فخر کا, ایک دوسرے سے بیان کیا جا رہا تھا کہ عظمت کس کی زیادہ ہے. ابھی تک حسین یا ابتا, یا ابتا, اے بابا, اے بابا, اے بابا کہتے رہے.
لیکن جب بیان کر لیا نا کہ میرے جد محمد مصطفیٰ ہے، میرے بابا علی ابن ابی طالب ہے، میری ماں فاطمہ الزہرا ہے، روایت کے لفظ میں نے اسی طرح سے پڑھے ہیں، یہ بیان کرنے کے بعد حسین نے اب نہیں کہا بابا، بلکہ کہا یا علی، توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، اب نہیں بابا کہا بلکہ کہا یا علی سنو میرے فضائل، سنو میرے فضائل، جیسا دادا اللہ نے مجھے دیا ایسا دادا آپ کو نہیں دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، یا علی جیسا باپ اللہ نے مجھے دیا ایسا باپ آپ کو نہیں دیا، جیسی ماں اللہ نے مجھے عطا کی۔ اچھا نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں، رات ہی مولانا مجھے ایک مثال پتہ نہیں کس بات پہ یہ مثال دے رہے تھے، شاید آج دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے پنجابی میں، ہم کہتے ہیں پنجابی میں کیا لوں، آکھنا تھی نو تے سنانا نون، پنجابی میں مثال ہے، کیا مطلب ہوتا ہے، کہا کسی اور کو جا رہا تھا، سمجھایا کسی اور کو جا رہا تھا، تو میں کہا کرتا ہوں کہہ تو علی کو رہے تھے لیکن رسول بھی بیٹھے تھے نا، رسول بھی بیٹھے تھے نا، حسین کہنا چاہتے تھے بابا جیسا نانا میرا ہے نہ آپ کا ہے نہ مصطفیٰ کا ہے، جیسا بابا میرا ہے نہ آپ کا ہے نہ مصطفیٰ کا ہے، جیسی ماں میری ہے۔ بابا جتنے بھی فضائل بیان کرو ہیں تو میرے بابا کے، توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، جتنے بھی فضائل بیان کرو ہیں تو میرے ہی بابا کے فضائل ہیں نا۔ رب کعبہ کی قسم یہ جملہ سننا تھا، روایت کے لفظ ہیں کہ ایک مرتبہ گود رسول سے علی نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اٹھا کے ایک مرتبہ بوسہ لیا اور بوسہ لے کے ایک دعا دی۔ علی فرماتے ہیں زاد اللہ لک شرفن و عزتن، حسین اللہ تیرے شرف کو بھی بلند کرے، تیری عزت کو بھی بلند کرے۔ پوری آپ کی توجہ ہے، اور میں عظمت سید الشہداء کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سید الشہداء کے مصائب کے حوالے سے تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن عظمت کے عنوان سے بھی کچھ باتیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کا خادم ہوں، یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، چھوٹا سا ایک بچہ ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، وہ بڑی محفل میں آ جاتا ہے، اس کا قدم الجھ جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، وہ گر جاتا ہے، اور جب وہ گرتا ہے تو مجھے تقریر چھوڑنے کی ضرورت تو نہیں نا، مجھے تقریر چھوڑنے کی ضرورت تو نہیں نا۔ آپ سارے لوگ ہدایت ٹی وی سے محبت رکھتے ہیں، ہم سے بھی پیار رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ میرا ذاتی تعلق بھی یہاں پہ موجود ہے، تو جب ذاتی تعلق ہے، میں تقریر کر رہا ہوں، بچہ ہے وہ میرا آ جاتا ہے، قدم الجھ جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو آپ اسے اٹھا لیں گے نا، مجھے تو جانے کی ضرورت نہیں نا، آپ اٹھا لیں گے نا، آپ اچھے لوگ ہیں، آپ پیار کرتے ہیں مجھ سے، اس بچے کو اٹھا لیں گے نا، اس سے پیار بھی کریں گے۔ ہاں ایک طریقہ ہے، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے مجھ سے پیار کی محبت کا اظہار کرتے ہیں نا، یہ اندر سے محب نہیں،
توجہ چاہ رہا ہوں مشاہدہ سے۔ ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے کہ میرے دل میں خیال ہو کہ یہ اندر سے محب نہیں، اظہار کرتے ہیں، اٹھا تو لیں گے لیکن اس کو اٹھا کے لے جائیں گے دوسرے کمرے میں اور تھپڑ مار کے کہیں گے مولوی صاحب جو تقریر کر رہے تھے تم ٹھہر کے نہیں آ سکتے تھے۔ اگر میرے دل میں یہ خیال ہو تو میں آپ پہ اعتماد نہیں کروں گا۔ کیا عرض کروں میں آپ کی خدمت میں آپ پہ اعتماد نہیں کروں گا، تقریر چھوڑ دوں گا کہ میرا بیٹا ہے یہ کہیں باہر لے جا کے اس کو اذیت نہ دیں، خود اٹھاؤں گا۔ میں تو آپ کی مثال دے رہا ہوں، جو نبی کی محفل میں تھے وہ تو پیارے تھے نا، وہ تو صحابی تھے نا، یہ بعد کی بات نہیں، یہ نبی کے بعد کیا ہو گئے تھے مجھے اس کا نہیں پتا، ابھی تو نبی موجود تھے، تقریر فرما رہے تھے، اور شاید حسین چاہتے تھے کہ عظمت کا پتہ چل جائے، حسین آگے بڑھے۔ اب جو کہتے ہیں اسی طرح سے کہتے ہیں کہ قدم الجھا اور حسین گرے، میں کہتا ہوں گرے نہیں، عظمت کو بلند کرنا چاہ رہے تھے، عظمت کو بلند کرنا چاہتے تھے۔ اب جو حسین جب تم کہتے ہو کہ گرے تو رسول نے خطبہ چھوڑ دیا، رسول نے خطبہ چھوڑ، رسول آگے گئے، پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی، حسین کو ہاتھوں پہ لیا، اگر آپ کی توجہ ہو تو جملہ عرض کر رہا ہوں، حسین کو ہاتھوں پہ لیا اور ہاتھوں پہ لے کے حسین کو نبی منبر پہ لے آئے، نبی حسین کو منبر پہ لے آئے، نبی حسین کو منبر پہ لے آئے، اور میں نے تاریخ میں غور کرنا شروع کر دیا کہ نبی کس کس کو منبر پہ لائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، آپ لطف نہیں فرما رہے، نبی کس کس کو منبر پہ لائے۔ جب میں نے تاریخ میں غور کیا تو دو ہی شخصیتیں ہیں جنہیں نبی منبر پہ بھی لائے، ان کا تعارف بھی بتایا، کائنات کو ان کی عظمت بھی بیان کی، ایک حسین کے بارے میں کہا، ایک غدیر میں حسین کے بابا کے بارے میں کہا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، درود پر محمد و آل محمد، اللہم صلی بخاری صاحب دیکھ رہے ہیں گھڑی کو، مجھے وقت کا پتہ نہیں لیکن میرا ابھی پڑھنے کا پروگرام ہے، میں عظمت یہ سے بالکل نہیں دیکھ رہا ہوں کہ آپ گھڑی کو دیکھیں، آپ کے لیے گھڑی کا ٹائم نہیں ہے۔ نعرہ حیدری۔ اچھا کیا کیا تھا غدیر پہ؟ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ ایک بات مجھے یہاں پہ کہنا ہے اور میں کہتا رہتا ہوں، کہا یہ علی مولا ہے تو یہ فقط علی کا اعلان تھا؟ مولانا صفدری صاحب کی خدمت میں 2-3 روز سے ہوں اور ان کی بڑی باتیں جو ہیں ان سے میں استفادہ کر رہا ہوں، طالب علم ہوں، علماء سے استفادہ کرتا رہتا ہوں۔ یہ کہہ رہے تھے کہ امام کی پہچان یہ ہے کہ پہلی حجت بعد والے کا اعلان کر کے جائے، امام کہتے ہی اسے ہیں کہ پہلی حجت بعد والے کا اعلان کر کے جائے۔ غدیر میں نبی نے اعلان کیا میرے بعد علی، یہ فقط علی کا اعلان تھا؟ نہیں، قیامت تک دین رہنا ہے تو قیامت تک کے نظام کا اعلان ہو رہا تھا غدیر میں۔ علی نے حسن کا اعلان کیا، حسن نے حسین کا اعلان کیا، حسین نے زین العابدین کا اعلان کیا، زین العابدین نے محمد باقر کا اعلان کیا، محمد باقر نے جعفر و صادق کا اعلان کیا، جعفر و صادق نے موسیٰ کاظم کا اعلان کیا، موسیٰ کاظم نے علی رضا کا اعلان کیا، علی رضا نے محمد تقی کا اعلان کیا، محمد تقی نے علی نقی کا اعلان کیا، علی نقی نے حسن عسکری کا اعلان کیا، حسن عسکری نے امام زمانہ کا اعلان کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
غدیر کا اعلان فقط علی کا اعلان نہیں تھا، بلکہ دین اسلام کی بقا قیامت تک کا اعلان تھا۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ صاحبان؟ مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ گھبرا گئے ہیں کہ شاید مولوی صاحب کسی اور طرف چلنے لگے۔ آپ کی پوری توجہ ہے، میں فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں، گھبرا نہ جائیے گا۔ علی کا اعلان کیا، یہ علی کا اعلان پورے نظام کا اعلان ہے۔ یہ ہمارے اور دوستوں میں فرق کیا ہے برادران میں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی بے وارث چھوڑ گئے، ہم کہتے ہیں کہ بے وارث چھوڑ کے، یہی فرق ہے نا ہمارے اور برادران میں، یہی فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی کا اعلان کر کے نہیں گئے، ہم کہتے ہیں اعلان کر کے گئے۔ اچھا، یہاں تک تو ہمارا اور ان کا اختلاف۔ اور جب بھی امام زمانہ غیبت کبریٰ اختیار کر گئے، بے وارث چھوڑ گئے۔ امام زمانہ نے کسی کا اعلان نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ سنی نقطہ نظر اور ہمارے نقطہ نظر میں 200-300 سال کا فرق ہے۔ ان کے نزدیک رسول ایسے چھوڑ گئے، توجہ ہے یا نہیں آپ صاحبان کی؟ آپ غور فرما رہے ہیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ اور آپ کے نزدیک غیبت کبریٰ میں چلے گئے اور بے وارث چھوڑ کے چلے گئے، کوئی نہیں بتایا؟ نہیں میرے دوستو، یہ نظام قیامت تک رہنا ہے۔ اسی لیے تو امام نے فرمایا تھا انہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم، یہ مجتہد تم پہ حجت ہیں اور ہم ان پہ حجت ہیں۔ لوگ بڑے سمجھدار ہیں شیعہ، بڑے پڑھے لکھے، گھبرا نہ جائیے گا، بات میری سن لیجئے گا۔ مجتہد بڑے ہمارے مومن شیعہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے فاضل ہیں، ہر بندہ خود مجتہد ہے، ہر بندہ خود مجتہد۔ فتوے اس لیے کہ کوئی، اور پھر فتویٰ دیتے ہوئے بعض مجھ جیسے ان پڑھ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، ہم نے کسی کی تقلید نہیں کرنا، ہم امام کی تقلید کرتے ہیں۔ بیچارے کو یہی نہیں پتا کہ امام کی تقلید نہیں ہوتی، اطاعت ہوتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، آپ لوگ بھی نہیں فرمائے، توجہ ہے نہیں آپ صاحبان؟ امام کی تو اطاعت ہوتی ہے، تقلید مجتہد کی ہوتی۔ اور المجتہد کسے کہتے ہیں؟ المجتہد یخطی و یصیب، مجتہد کہتے ہی اس سے ہیں کہ جس سے امکان خطا ہو۔ نہیں، میں فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں، غور فرمائیے گا اس بات پہ۔ مجتہد اسے کہتے ہیں جس سے امکان خطا ہو۔ یہ مجتہد جو کہتا ہے احبت یہ ہے، یہ توضیح میں جو لکھتا ہے کہ احتیاط اس میں ہے، اقوا اس میں ہے، اس کا مطلب یہ کہ مسئلے کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، آپ لوگ بھی نہیں کرنا ہے۔ احتیاط کا مطلب کیا ہے؟ کہ مجتہد فتوے کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پایا۔ المجتہد یخطی و یصیب، مجتہد خطا بھی کر سکتا ہے، مجتہد سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ تو امام نے کہہ دیا نا ان کی مان لو۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، وہ تو امام نے کہہ دیا نا ان کی مان لو، غلط بھی ہے تو مان لو، ہم ذمہ دار ہیں۔ وہ تو امام نے کہہ دیا نا ہم ذمہ دار ہیں۔ جو خطا کر سکے اسے مجتہد کہتے ہیں، اور جس کی زندگی میں لمحہ بھر خطا نہ آئے اسے امام کہتے ہیں۔
اپنے ذہنوں سے یہ غلط فہمی نکالیے، اپنے ذہنوں سے غلط فہمی نکالیے. یہ اعظم، حنبل، مالک، شافی، اس کے مقابلے پہ جعفر و صادق نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، یہ غلطی ہو گئی. فقہا 5 گنے گئے، یہ 4 فقہ ساتھ میں جعفر و صادق کی. کہاں جعفر و صادق، کہاں اعظم. ایک بات آ گئی ہے میرے مولا کے دروازے پہ. ایک دن وہ شاگردی تو کہی جاتی ہے، آ گئے سب سے بڑے اعظم، اور پتہ نہیں مولا بھی اپنی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایک عصا کی ٹیک لگا کے دروازے پہ آئے. اور یہ ایسا شاگرد تھا کہ جو اعتراض کرنے کی بہانے بناتا تھا. جب عصا کی ٹیک لگا کے استاد کو آتے ہوئے دیکھا نا، اسی طرح کہوں نا، استاد کو آتے ہوئے دیکھا، آپ اتنے ضعیف تو نہیں ہوئے کہ عصا کی ٹیک لگا کے آتے. کہا نہیں، ضعیف نہیں ہوا، صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو میرے ہاتھ میں عصا ہے یہ عصائے رسول ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، آپ لوگ صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں جو عصا ہے یہ رسول والا عصا ہے. یہ جملہ کہنا تھا کہ حضرت اعظم ایک مرتبہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے رسول کے عصا کا بوسہ لینا چاہا. جب بوسہ لینا چاہا نا، مولا نے جلدی سے عصا پیچھے کھینچ کے اپنا ہاتھ آگے کیا. توجہ چاہ رہا میں صاحبان سے، اپنا ہاتھ آگے کیا. جب ہاتھ آگے کیا نا، آگے کر کے کہا یہ تو عصا ہے، اس کا تعلق تو رسول سے عارضی تھا، میں خون رسول. معافی چاہتا ہوں، اگر مجتہدوں کا مقابلہ کرنا ہے، شافعی کا مقابلہ کرنا ہے، اعظم کا مقابلہ کرنا ہے، حنبل کا کرنا ہے، مالک کا کرنا ہے، تو شیخ صدوق سے کرو، شیخ مفید سے کرو. ان کا مجتہدوں کا مجتہد سے مقابلہ کرنا ہے تو خمینی سے کرو، سیستانی سے کرو، خوئی سے کرو. ہمارے یہ مجتہد ہیں اور تمہارا اجتہاد ختم ہو گیا تھا، ہمارا آج تک جاری ہے. اچھا چلیے، یہ جو معصوم کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے میرے بابا نے بیان کی، میرے بابا کو ان کے بابا نے بیان کی، ان کے بابا کو ان کے بابا نے بیان کی، آخر پہ لے جاتے ہیں رسول تک. اچھا امام مجتہد تو نہیں، کیا راوی حدیث ہیں؟ امام کی حیثیت راوی حدیث کی ہے کہ نبی کی حدیث کو روایت کرتے ہیں؟ نہیں، غلط فہمی ذہن سے نکالیے. معصوم راوی حدیث نہیں، راوی حدیث تم میں ام المومنین ہے، ہم میں زرارہ ہے. تم میں کچھ اور راوی ہیں، ہم میں ابو بصیر ہے. ہمارے امام راوی حدیث نہیں، وارث علم نبی ہیں. نہیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، وقت کم ہے، گھڑی پہ میری نظر ہے، لیکن کہا سجاد شاہ صاحب نے نہ دیکھے، کیا کروں؟ سید الشہداء بیٹھے ہیں. ایسے ہی ایک صحابی ہے، نام ہے اس کا حذیفہ یمانی. حذیفہ یمانی کو آپ جانتے ہوں گے؟ نہیں جانتے؟ صحابی پیغمبر ہیں، رازدار رسول ہیں. یہ باتیں آپ کو پتہ ہے، میں کیا عرض کروں. کچھ لوگوں نے غدیر کے بعد نبی کو قتل کرنے کی سازش بنائی. رات کے اندھیرے میں گزر رہے تھے نبی،
आगे हुज़ैफा यमानी ने ऊँटनी की मुहार पकड़ी थी, अम्मार इब्न यासिर पीछे थे। रात के अंधेरे में कुछ मुनाफिकों ने पत्थर फेंका ताकि नबी मदीने में पहुँचे ही ना। उधर उन्होंने पत्थर फेंका, उधर बिजली चमकी, बिजली का चमकना था। लोग कहते हैं नबी ने उनको देख लिया। मैं कहता हूँ नबी ने नहीं देखा, नबी तो उनकी नस्लों से आगाह थे। नबी तो उनकी नस्लों से आगाह थे। वो बिजली इसलिए चमकी थी कि वो देख लें कि हमें देख लिया गया है। वो देख लें कि हमें देख लिया गया। पहुंचे मदीने में। हुज़ैफा बात सुनो, रात जिन्होंने पत्थर फेंका था ना, वो मुनाफिक फलां था, फलां था, फलां था, बताना नहीं, मेरी ज़िंदगी में बताना नहीं, फलां फलां था। अजीब है हुज़ैफा, नबी के सुन के निकला है बाहर, कहता रात कुछ लोगों ने नबी को कत्ल करने की साजिश की, पत्थर फेंका, नबी ने उनके नाम मुझे बता दिए हैं। हुज़ैफा कहते हैं नबी ने नाम बता दिए हैं, मना कर दिया है बताना नहीं। नबी ने नाम बता दिए हैं, मना कर दिया है बताना नहीं। भरा मदीना है, कभी सलमान ने नहीं पूछा कौन कौन था, कभी मिक़दाद ने नहीं पूछा कौन कौन था, कभी यासिर ने नहीं पूछा, अम्मार इब्न यासिर ने नहीं पूछा कौन कौन था। एक बड़े ही बुजुर्ग हस्ती हर रोज आते हैं हुज़ैफा के पास, हुज़ैफा कौन कौन था, कहा पहले नहीं सुना, नबी ने मना कर दिया है, नबी ने मना कर दिया बताना नहीं। एक दिन तंग आके कहते हैं तुम बताओ ना बताओ, मैं बताता हूं कि अना मिनल मुनाफिकीन। उन मुनाफिकों से वो हस्ती फरमाती है मैं उनमें से था। राज़दारे रसूल का नाम है हुज़ैफा। तवज्जो शारों में साहिबान से अज़मत हुसैन के लिए ये सारी तमहीद बांध रहा हूँ। हुज़ैफा जा रहे हैं, सैयदुश शुहदा आलम बचपन में, बचपन था, आलम बचपन में बैठे हुए थे। हुज़ैफा को देख के कहते हैं तुझे पता है मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा, मैं जब कत्ल किया जाऊँ मेरा रोज़ा बनेगा, जब मेरा रोज़ा बने मेरी ज़ियारत को आने वाले को इतना सवाब मिलेगा, रिवायतें आप जानते हैं, इतना सवाब मिलेगा। हुज़ैफा राज़दारे रसूल, शक तो नहीं किया लेकिन यकीन भी नहीं आया। शक तो कर नहीं सकता था, यकीन भी नहीं आया। अब चलते चलते वहां से नबी तक पहुंचे। या रसूल अल्लाह, हुसैन कह रहे हैं मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, मेरा रोज़ा बन जाएगा, मेरी ज़ियारत करने वाले को इतना सवाब मिलेगा। ये जुमला कहना था कि रसूल देख के कहते हुज़ैफा सुनो, इन्ना इल्महु इल्मी व इल्मी इल्महु, हुसैन का इल्म मेरा इल्म है और मेरा इल्म हुसैन का। और अगर आपकी तवज्जो हो तो जुमला अर्ज करूं, नबी फरमाते हैं नहनो नालमुल कौना कबला कनूनते, हम होने को होने से पहले जानते हैं। नहीं, आपने लत्फ नहीं फरमाया, हम होने को होने से। यह जुमला तो आपने सुना है लेकिन इस अंदाज से नहीं सुना होगा। अली बैठे हैं, आखिरी जब शहादत का, मैं साहिब नहीं पढ़ना चाहता, फजाइल पढ़ना चाह, शहादत का वो महीना रमज़ान, एक तरफ हसन बैठे एक तरफ हुसैन बैठे। बेटा हसन कितने दिन रह गए रमज़ान के? फ़र्ज़ कीजिए कि फरमाया 16 दिन। बेटा हुसैन कितने दिन बाकी रह गए? नहीं, आपने लत्फ़ नहीं फरमाया, मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। बेटा हुसैन कितने दिन रह गए? फ़र्ज़ करें कि फरमाया 14। तो वाक़या तो आपने सुना लेकिन गौर ही नहीं किया। क्यों? इसलिए कि आज बड़ा तरक्की याफ्ता ज़माना है ना। आप यूरोप में बैठे हैं,
سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، آبزرویٹری کی رپورٹیں آپ کے پاس ہیں، یہ 3 عیدیں کرتے ہیں۔ یہ 3 عیدیں کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس کا تعلق ہے چاند کے ساتھ، اور ہم اس وقت تک بیان نہیں کر سکتے کہ جب تک چڑھے نہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے۔ حسین فرماتے ہیں 14 دن رہ گئے، اس لیے کہ حسین کو پتا تھا کہ یہ چڑھے گا کب، یہ غروب کب ہوگا، جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانے اسے حسین کہتے ہیں۔ میرا پروگرام ہے ابھی پڑھنے کا۔ امام وارث علم نبی ہے، نہ مجتہد ہے نہ راوی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، نہ مجتہد ہے نہ راوی حدیث ہے، وارث علم نبی ہے۔ وارث اور طرح کے ہوتے ہیں اور روایت کرنے والے، راوی سے غلطی ہو سکتی ہے، امام اسے کہتے ہیں کہ جو وارث علم نبی ہے، جس سے کہیں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے۔ حسین پیدا ہوئے 70,000 فرشتوں کے ساتھ، آیا ہے جبریل مبارک دینے کے لیے، اور جب فرشتوں کے ساتھ آئے ہیں جبریل مبارک دینے کے لیے، اتنے خوشی کے عالم میں دیکھا تو فطرس دیکھ کے کہتا جبریل اتنے خوش کیوں ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا، اللہ نے اپنے حبیب کو فرزند دیا ہے اور ہم مبارکبادی کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا یہ ہو سکتا ہے مجھے بھی ساتھ لے جاؤ؟ کہا کوئی بات نہیں، لے چلتے ہیں۔ فطرس کو لے کے آئے ہیں، اس کے پر جلے ہوئے تھے، اور یہ جملہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا کہ اس کے پر جلے کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ 70,000 فرشتوں کا سردار تھا۔ ایک دن اڑ کے کہتا ہے من مثلی، مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ جب کہا نا مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے، اللہ نے کہا فخر کرتے ہو، پر جلا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی عظمت مل جائے تو فخر کرنے والے کے فرشتے کے اس بات پہ پر جل جاتے ہیں، اگر کوئی مومن کرے تو احتیاط کرنی چاہیے نا۔ چلیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ من مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ پر جل گئے، اٹھا کے لے کے آئے۔ آپ جانتے ہیں مبارکبادی دینے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ فطرت ہے، اس کے پر جل گئے تھے، آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کے پر واپس مل جائیں۔ رسول فرماتے ہیں آج میری دعا کی ضرورت نہیں۔ پھر توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحب سے، آج میری دعا کی ضرورت نہیں۔ جبریل فطرس کے پروں کو حسین کے گہوارے سے مس کرو۔ نہیں میں توجہ چاہ رہا ہوں، حسین کے گہوارے سے مس کرو۔ میں نے علماء سے اسی طرح سے سنا، میرے استاد بھی پڑھا کرتے تھے کہ حضرت نوح کی زندگی بہت زیادہ تھی، 950 سال زندگی، تبلیغ کرتے تھے دین کی، اور جب تبلیغ کرتے تھے تو امت پتھر مارتی تھی۔ اچھا تبلیغ پہ ساتھ میں پیسے بھی مل جائیں تو یہ تو ہمارا دور ہے نا۔ کر رہے ہو تبلیغ اور داد بھی ملے، ٹکٹ بھی ملے، پیسے بھی ملے۔ چلیے قبلہ صفدری صاحب تو آپ کے پاس موجود ہیں، انہوں نے تو بات کر لی، مجھے تو ڈر بھی لگتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ صاحبان کی؟ تو تبلیغ کرنے پہ امت پتھر تو مارتی ہے نا۔ علماء کو تو توقع رکھنی چاہیے تھی کہ پتھر ماریں گے، ابھی تو میسج ہوتے ہیں گالیاں پڑتی ہیں۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، پتھر مارنے کا رواج ہے پرانا تبلیغ کرنے والوں کو۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، گالیاں پڑ جائیں کوئی حرج نہیں ہے، میسج ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، مخالفت ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ حضرت نوح تبلیغ کرتے تھے، توجہ چاہ رہا ہوں،
قوم پتھر مارتی تھی، جسم زخمی ہو جاتا تھا. رات کو آ کے عبادت کا مصلی بچھاتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ صبح پھر تبلیغ کرنا ہے تیرے دین کی، جسم زخمی ہو گیا ہے، میرے جسم کو ٹھیک کر. توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے. جب نوح نبی کہتا تھا نا کہ میرے جسم کو ٹھیک کر، علماء کہتے ہیں اللہ جبریل کو کہتا تھا جبریل جاؤ جا کے نوح نبی کے جسم پہ اپنے پر مس کرو. توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے، اپنے پر مس کرو. جبریل آتا تھا نوح نبی کے جسم پہ اپنے پر مس کرتا تھا. آپ کو عظمت حسین کا پتہ نہیں چلا؟ آپ کو عظمت حسین کا پتہ نہیں چلا؟ اگر نبی کا جسم زخمی ہو جائے تو ٹھیک ہوتا ہے فرشتے کے پر سے، اور اگر فرشتے کے پر جل جائے تو حسین سے نہیں، حسین کے گہوارے. زخمی ہو اسے پرہائے ملائکہ سے شفا ملتی ہے، گر فرشتے کے پر ٹوٹ جائیں تو اسے شبیر کے جھولے سے شفا ملتی ہے. اور پوری توجہ آپ صاحبان کی. ایک مرتبہ پر ملے حسین کے گہوارے کے صدقے میں. علماء کہتے ہیں کہ آپ فطرہ سوڑا اور اڑ کے کہتے ہیں من مثلی. توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے. کہتا ہے من مثلی، مجھ جیسا کون ہے او فطرس؟ تیرے تو پر جلے تھے اسی جملے پہ، آج مدتوں کے بعد حسین کے گہوارے کے صدقے میں ملے ہیں، اب تو دوبارہ جملہ نہ کہتا ہے کہوں گا، ڈٹ کے کہوں گا، اعلان کر کے کہوں گا، اڑ کے کہوں گا کہ من مثلی، اس لیے کہ جب پہلے کہا تھا دعویٰ تھا دلیل کوئی نہیں تھی. توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے، توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے. دعویٰ تھا دلیل کوئی نہیں تھی، آج دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے، اس لیے کہ مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے جسے پر حسین کے گہوارے کے صدقے میں ملے. اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، آخری بات عرض کر رہا ہوں. ایک صحابی ہے، بہت عظمت ہے ان کی، نام ہے دہیہ کلبی. مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ خدا غنی کی رحمت فرمائے، وہ اس واقعے کو بیان کیا کرتے تھے. دہیہ کلبی پیغمبر گرامی کے ایک صحابی تھے، بڑے عظیم صحابی تھے. یہ بعض بزرگوں کی عادت ہوتی ہے، سینٹر میں آتے ہیں نا تو بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے آتے ہیں، بچے ان سے مانوس ہو جاتے ہیں. یہ دہیہ کلبی کا مزاج تھا کہ وہ جب بھی نبی کی محفل میں آتے تھے حسنین کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتے تھے. عظمت ہے نا، دہیہ کلبی کی اس سے زیادہ عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ جب بھی آتے تھے حسنین کے لیے تحفہ لے کے آتے تھے. اچھا، دہیہ کلبی کی عظمت کا ایک جملہ اور عرض کروں. ایک دن جبریل محفل نبی میں آئے دہیہ کلبی کی شکل میں. نہیں، آپ غور ہی نہیں فرما رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ کسی صحابی کی عظمت کی انتہا ہے کہ فرشتہ اس کی شکل اپنائے، اور فرشتہ بھی عام نہیں، جبریل. دہیہ کلبی کی شکل میں مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے، دہیہ کلبی کی شکل میں جبریل نبی کی محفل میں آ گئے. حسین آگے بڑھے تاکہ عظمت کا پتہ چلے. کافی دیر کے بعد حسین آگے بڑھے، جبریل کی جیبوں میں ہاتھ ڈالا. توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے. جبریل کی جیبوں میں ہاتھ ڈالا. جبریل دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ حسین کیا چاہتے ہیں؟ کہا جبریل تم آئے ہو دہیہ کلبی کی شکل میں. توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، تم آئے ہو دہیہ کلبی کی شکل میں. اور دہیہ جب آتے تھے حسین کے لیے تحفہ لاتے تھے. حسین اپنا تحفہ ڈھونڈ رہے ہیں. یہ جملہ کہنا تھا، واقعہ میں نے بیان کر دیا. یہ جملہ کہنا تھا
जबरील ने महफिल नबी में बैठ के हाथ बढ़ाया जन्नत की तरफ और जन्नत से तोहफा लेके हुसैन के हाथों पे रख दिया। नहीं, आपने गौर ही नहीं फरमाया। बस मेरा आखिरी जुमला आज के जश्न के हवाले से और पूरी तवज्जो का तालिब हूँ, वाकया इतना ही था। जिब्रील ने हाथ बढ़ाया और जन्नत से तोहफा लाके हुसैन के हाथ पे रख दिया। अब मामला दो हालतों से खाली नहीं, मामला दो हालतों से खाली नहीं। या तो हुसैन की खातिर जबरील का हाथ इतना बड़ा कि जन्नत तक पहुंच गया, तवज्जो करो मैं साहिबान से, वो जबरील का हाथ इतना बड़ा कि जन्नत तक पहुंच गया, या जन्नत इतनी झुकी, तवज्जो चाह रहा हूं मैं साहिबान से, या जन्नत इतनी झुकी, या जन्नत इतनी झुकी कि जबरील का हाथ पहुंच गया, और जिसकी खातिर जबरील का हाथ बढ़ जाए या जन्नत झुक जाए उसे हुसैन कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या महमूद बिहक़ मोहम्मद, या आला बिहक़ अली, या फ़तर समावात बिहक़ फ़ातिमा, या मुहसिन बिहक़ हसन, या कदीम अलसान बिहक़ हुसैन अलैहिस्सलाम। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारी ये कलील सी इबादत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें सही मानों में सीरत मासूमीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। हमें हर किस्म के नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हर किस्म के बुरे अमाल से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आज की ये महफ़िल जो है ये मरहूम मोमिनीन के इसाले सवाब के साथ साथ जनाब सैयद वालिद मोहतरम सैयद शब्बीर हुसैन बुखारी और दीगर उनके तमाम अफराद खाना और सज्जाद बुखारी साहब ने शायद अपने लिए भी लिखा है, उनके बरादर मोहतरम सैयद नसीर अब्बास काज़मी साहब और बाकी जितने भी उनके मरहूमीन हैं या जितने भी उनके ख़ानदान के मरहूमीन हैं, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए आज की महफ़िल रखी गई थी। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद और ख़ास तौर पे सरकार हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास का सदका उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद उनके सगीरा व कबीरा गुनाहों से दरगुज़र फरमा। हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। हमारे वालिदैन के गुनाह माफ़ फरमा। इस इदारे को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की अता फरमा। इस इदारे की दाम दिल में सुखने कदमे हर किस्म की मदद करने वालों की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जो मोमिनीन व मोमिनात परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। जो मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो तंग दस्त हैं उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जिन मोमिनीन व मोमिनात ने मेरे ज़िम्मे दुआएँ लगाई हैं, इलाही उनकी दिली ख़्वाहिशात मबनी बरशरियत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। उलमाए आलम का साया हमारे सरों पर महफूज फरमा। डॉक्टर ने किया कि उनका इलाज मुमकिन है अगर मोमिनीन अपनी इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जो मोमिनीन व मोमिनात बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। शाह साहब ने एक मोमिन के लिए ख़ास तौर पे अपील की है। सैयद ज़ैगम अब्बास साहब कैंसर के मरीज़ हैं पाकिस्तान में। नहीं, ज़ैगम शाह साहब ने कहा कि उनके सैयद कोई जाने वाले सैयद साहब ने कहा है कि उनके जाने वाले पाकिस्तान में वो मरीज़ हैं। पहले तो ये दुआ है कि खालिक हकीकी उनको सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए, और दूसरी अपील ये है कि आप तमाम साहिबान, चूँकि उनका इलाज मुमकिन है, आप साहिबान अगर उनकी माली मदद अपनी इस्तेदाद के मुताबिक कर सकें तो ये आपकी मेहरबानी होगी, आपका शुक्रिया होगा कि महफ़िल में अभी कुछ साहिबान जो हैं वो यहाँ पे जो हैं वो कलेक्ट कर लेंगे। उस हवाले से अगर मेहरबानी फरमाएँ तो उनकी मदद कर दें तो आप की तौफ़ीक़ात में भी अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमाए और उन्हें भी शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद उलमाए आलम का साया हमारे सरों पर महफूज फरमा। सरकार हुज्जत का जल्द ज़ुहूर फरमा और हमें उनके अनजान निसारों में जगह अता फरमा। रब्ब सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।